بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو شاعروں کا بھی خدا ہے، اور شاعر شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف وہ دوسروں کا خدا ہے، وہ شاعری کا بھی خدا ہے اور شاعروں کا بھی خدا ہے، حتیٰ کہ جزاک اللہ. شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ اکثر کہتے ہیں کہ مجھے شاہد نہ کہا کرو یار، مجھے شاہد کہا کرو. اچھا، شاعری میں جو لفظوں کا استعمال ہے وہ نہ صرف زبر زیر سے لفظ بھی بدل جاتے ہیں، معنی بھی بدل جاتے ہیں، لیکن آج ہم بات شروع کرتے ہیں شاعری سے. سر، یہ شاعری ہوتی کیا ہے؟ کہتے کس کو ہیں؟ کس پرندے کا نام؟ جس دن یہ بات سمجھ آئے گی تو اس دن تو شاعری شروع کر دیں گے. لیکن سب سے پہلے تو مجھے حقیقتاً یعنی جب آپ نے مجھے بتایا کہ آج شاعری کا عالمی دن ہے تو مجھے حیرت، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے لیے اٹ واز این انفارمیشن. اچھا، مجھے اس سے پہلے نہیں پتا تھا کہ شاعری جیسا چیز کا بھی کوئی دن ہو سکتا ہے. جی، کیونکہ شاعری تو ایک اسپونٹینیٹی کا نام ہے، ایک الہامی کام ہے. اس کا کوئی دن مختص کرنا کوئی عجیب سا لگتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آدمی کہے کہ آج یوم آوارگی. تو مطلب آوارگی تو یہ تو روز ہونی چاہیے، روز ہونی چاہیے، اور پتہ نہیں کب ہو اور کب نہ ہو. جی بالکل ٹھیک. وہ بلکہ اقبال کا وہ مصرع ہے کہ نماز عشق و مستی را اذان نیست، کہ عشق و مستی کی جو نماز ہے وہ کسی اذان کی پابند نہیں ہے، وہ تو اپنا اس کے اوقات ہوتے. تو شاعری کا دن عجیب سا لگتا ہے. حالانکہ ویسے شاعری کی رات ہونی چاہیے، شام ہونی چاہیے، علی صبح ہونی چاہیے، صبح کاذب ہونی چاہیے، صبح صادق ہونی چاہیے. دن کو تو دوپہر کو شاعری ذرا مشکل کام. برس وہ آپ نے کہا کہ جی شاعری پہ بات کریں، تو شاعری سوچتا رہا کہ کیا کس کو کہیں، شاعری ہوتی کیا ہے. تو کچھ سوچنے پہ کچھ اندازہ ہوا، کچھ پڑھا بھی، تو یہ پتہ چلا کہ انسان جو ہے نا جی، شروع میں زبان نہیں تھی اس کی، اشاروں میں بات کرتا تھا. سو ہی نیڈیڈ این انسٹرومنٹ ٹو ایکسپریس ہز فیلنگس اینڈ ہز تھاٹس. یعنی اس کے اندر یہ خواہش تھی، اس کی جبلت میں ہے انسان کہ وہ اپنی بات پہنچانا چاہتا ہے دوسروں تک، اپنے جذبات فیلنگ پہنچانا چاہتا ہے. لیکن غالباً اشارے کنائے جو تھے وہ کافی نہیں تھے، تو انسان نے لفظ ایجاد کیا. ٹھیک. سو خالق ہوا انسان، مخلوق ہوئی لفظ. اور یہ کس کام کے لیے ایجاد کیے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے. لیکن ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو الفاظ تھے نا، یہ عجیب و غریب چیز، وقت کے ساتھ ان کی اپنی ایک شخصیت بنتی گئی، ان کی اپنی ایک پرسنالٹی بن گئی، ان کے اپنے کچھ معنی فکس ہو گئے. اور اب یہ حال ہے کہ ہم سوچتے اور محسوس الفاظ میں کرتے، دوسرے لفظوں میں انسان کی سوچ اور اس کے جذبات جو ہیں وہ لفظوں کے پابند ہو گئے، غلام. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے، یہ بھی انسانی جبلت ہے، انسان پابندی برداشت نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. میں اپنی مرضی سے ہو سکتا ہے آپ کے اس پروگرام میں صبح سے لے کے شام تک بیٹھا رہوں، لیکن اگر ابھی آپ مجھے کہیں کہ آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں، تو میرے لیے شاید پہلا کام ہی ہلنا ہوگا، مشکل ہو جائے گا نا. تو پابندی انسان ذرا برداشت مشکل سے کرتا ہے. ٹھیک. سو وین ہی فاؤنڈ ہمسیلف ٹو بی شیکلڈ بائی ورڈس، جب اس نے دیکھا کہ لفظوں نے اسے گھیر لیا ہے، تو اس سے آزاد ہونے کی. اور یہ جو پوئٹری ہے یہ ایکچولی انسان کی لفظوں کی غلامی سے آزاد ہونے کا نعرہ. ٹھیک. کیونکہ اس نے جو مروجہ جو طریقے ہیں الفاظ کے، جو اس کے فارمل ایک سسٹم ہے بیان کرنے کا، اس کو توڑ دیا، جو معنی تھے الفاظ کے. سو بنیادی طور پہ شاعری جو ہے وہ، اگر آپ نے پوچھا کہ کیا ہے، تو وہ لفظوں کی غلامی سے آزاد ہونے کا ایک ذریعہ.
اچھا، اس طرح لفظوں کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سے زائد معنی دیے شاعری نے، یعنی پہلے تو یہ تھا کہ ہم ایک بات کر رہے تھے تو اس لفظ کا ایک ہی مطلب ہوتا تھا، اور جب ہم نے شاعری میں اسی لفظ کو استعمال کیا تو اس کی ڈائمنشن جو تھی وہ مختلف ہوتی گئی، یعنی ایک سے زائد معنی بھی اور اس کی سمتیں بھی جو ہیں، سمتیں میں اس کے رولز بھی توڑے نا جی، یعنی لفظوں کے ایک رولز بھی تھے، زبان کے ایک رولز بن گئے. تو جب شاعری سے آپ نے جکسٹاپوزیشن کی، لفظوں کو ادھر ادھر کیا، تو ایک تو معنی نہیں تھی. یہ میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک انگریز کوئی ہوگا جو صبح صبح انگلینڈ میں کسی گاؤں میں رہتا ہوگا، تو باہر نکلا تو اس نے دیکھا سبز گھاس، ٹھیک، اور اس گھاس پہ اوس پڑی ہوئی ہے. تو اس نے اسے ایکسپریس کرنے کی کوشش کی اور اس نے کہا کہ دا گراس از گرین. پھر شاید احساس ہوا ہوگا کہ یہ دا گراس از گرین میں وہ بات نہیں ہے جو میں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک، تو پھر اس نے کہا کہ دا گراس از لش گرین. ٹھیک، یہ جو لش گرین ہے نا جی، بس یہ شاعری. اچھا ٹھیک ہے، کہ گراس از گرین پروز ہے، ٹھیک ہو گیا. دا گراس از لش گرین جو ہے بس شاعری. دو اس جو سیکوینس ہے اس کے پیچھے جو ریزن موجود ہے ایک اس کا، جو ایک اس میں ایک ہلکی سی بات ہوتی ہے نا جی، وہ اس کو شاعری. اب دیکھیں ایک لفظ ہے ریٹرک، ہمارے یہاں بہت غلط سے بہت سے لوگ ریٹورک اس کو کہتے ہیں. ریٹرک کی اردو میں جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے لفاظی. لیکن ریٹرک از اے بگر تھنگ دین جسٹ لفاظی. ریٹرک کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اٹ از اے پرسویسو لینگویج اور اسپیچ، یعنی ایسی زبان جو اثر انگیز ہو. ٹھیک، مثلا میں اگر آپ سے کہوں کہ جو کچھ انسان کو مل گیا ہے اس پہ اس کو قناعت کر لینی چاہیے، یہ ایک جملہ، اس کا اثر ایک خاص لیول کا ہے. لیکن یہی بات جب میں اشفاق احمد کی زبان میں کہوں کہ خوش قسمت وہ ہے جو اپنی قسمت پہ خوش ہے، تو اس بات کا اثر زیادہ ہوگا. حالانکہ وہی بات پہلے میں نے پلین لینگویج میں کی. دوسرا کیا کہا میں نے؟ دوسری میں نے کہا ریٹرک، لفظوں کو استعمال کیا ذرا سا، پرسویسو لینگویج. وہ حجاج بن یوسف کی وہ مشہور تقریر ہے کہ جب کوفہ میں بہت شورش ہوئی تو اسے گورنر بنا کے بھیجا گیا. تو وہ جمعے کے دن پہنچا اور سیدھا جمعے کی نماز ہو رہی تھی تو مسجد کوفہ کی مسجد میں چلا گیا. ٹھیک، اور حجاج بن یوسف کی جو تقریر ہے وہ عربی زبان کی مشہور تقاریر میں سے. ٹھیک، تو اس میں ایک جملہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سروں کی فصل پک چکی ہے اور اب اس کے کٹنے کا وقت آ گیا. اب یہ پرسویسو لینگویج ہے. تو اسی طرح شاعری جو ہے وہ ریٹرک سمجھ لیں، وہ ایک پرسویسو لینگویج ہے کہ وہی چیز جو عام بات میں جس کا اثر کم ہوگا، وہی بات جب شاعری میں کی جاتی ہے تو اس کا امپیکٹ آتا. اور شاعری کی یعنی تعریف اور میں کیا کروں کہ قرآن جیسی کتاب جو اللہ تعالیٰ کی نازل کی گئی ہے، بہت سے کفار کو یہ شک پڑا کہ یہ شاعری، اسی سے سمجھ لیں کہ شاعری جو ہے وہ خدائی کلام کے کہیں قریب ہی ہے، تبھی شک پڑا. اچھا، یہ شاعری جو ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عطا ہوتی ہے یا سیکھ بھی سکتا ہے آدمی؟ ویسے تو یہ سیکھنے کا جو توفیق ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. چلو وہ توفیق حاصل ہونے کے بعد آدمی سیکھ سکتا ہے، یا آپ نے کیا شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ نہیں، بنیادی طور پہ تو ہے کہ جی وہ پیدائشی ہی شاعر ہوتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ ماں باپ اگر ادبی ہیں، شاعر ہیں، تو بیٹا بھی اور بیٹی بھی شاعری شروع کر دی، ماحول ایسا. جی ٹھیک. لیکن جو گریٹنس ہے نا جی اس میں، وہ گاڈ گفٹڈ ہے. اٹس اے اسکل ٹو اے سرٹن لیول. بڑے بڑے آپ نے شاعر دیکھے ہیں کہ کمال کی تختی کرتے ہیں اور جناب فائلات و فائلن ہر چیز زبردست، لیکن نام نہیں سنا. فیض صاحب کے بارے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ انہیں تختی نہیں آتی تھی. اچھا جی. لیکن شاعری میں وہ ردم اپنا، ایکچولی شاعری ایک عجیب چیز، ایک ردم ہے. اور ردم کیا ہے؟
یعنی میں اگر آپ کے پاس بیٹھا ہوں اور زمین کے نیچے قبر میں دفن نہیں ہوں تو فرق صرف ردم کا ہے کہ میرا سانس کا ردم چل رہا ہے اور میرے دل کا ردم چل رہا ہے. سو ردم از لائف. اینڈ واٹ از پوئٹری؟ پوئٹری از بیسیکلی ردم. تو جو لفظوں کو زندہ جب آپ کرنا چاہیں تو ان میں یہ دل کی دھڑکن اور یہ سانس لینے کا ردم جب آپ ڈالتے ہیں تو پھر وہ زندہ ہو جاتے ہیں، لفظ زندہ ہو جاتے ہیں. اور ردم میں نا بڑا یعنی تواتر میں بڑی فورس ہے. آپ تصوف میں دیکھتے ہیں صوفیاء ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس ذکر میں بڑا زور ہے، تواتر میں بڑا زور ہے، ریپیٹیشن میں بڑا زور ہے. ایک عام سائنٹیفک بات ہے کہ جب فوجی کسی پل سے گزر رہے ہوں تو ان کے قدم جو ردم توڑ دیا جاتا ہے، اس کی وجہ ہے کہ ردم میں بڑی طاقت ہے. سو وین دیٹ ردم از ان پوئٹری، تو پوئٹری میں طاقت جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس ردم کی. کوئی اور ہے نہیں تو نہیں، میرے روبرو کوئی اور ہے، بڑی دیر میں تجھے دیکھ کر یہ لگا کہ تو کوئی اور. حالانکہ بات اتنی ہے کہ تو وہ نہیں ہے جو میں سمجھا تھا. اچھا، جیسے یہ لفاظی کی بات ہوئی، ہمارے بہت سے ایسے شاعر ہیں جہاں لفظ بہت ہیں، بولو ایسے لگتا ہے کہ وہ فیروز اللغات پوری جو ہے وہ انہوں نے ڈال دی ہے اس کے اندر جو ہے، لیکن وہ جو بالکل سیدھی دل سے نکلے اور دل میں پہنچے والی بات جو نہیں ہوتی. اور پھر کنٹینٹ میں یعنی میٹر بھی ٹھیک ہوتا ہے، جس میں ردم کہہ لیں آپ اس کو، وہ جتنا ردم ہمارے پہاڑے میں ہوتا ہے، ٹیبل میں ہوتا ہے، اس طرح کا ردم بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے. 71 72 73 74 75 78 جی، وہ تو ہے ردم ہے پورا نا، لیکن اس کے اندر شاعری موجود نہیں ہے. اچھا، اس طرح ان کے ہاں لفظ بہت ہوتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، بے شمار بڑی موٹی موٹی کتابیں اور لفظوں سے بھری ہوئی، لیکن شاعری اللہ ماشاء اللہ. رزم کے علاوہ جو چیز ہے شاعری، وہ ہے بین السطور. اٹس ناٹ آل اباؤٹ ورڈس، اٹ از بٹوین دا لائنس. شاعر کا جو درد ہے نا جی، وہ بین السطور پہنچتا ہے. آپ کو کوئی شعر جب ہٹ کرے نا، آپ اس کا انالیسس کیجیے کہ یہ جو شعر آ کے دل کو لگا ہے، اس شعر میں کون سا لفظ ہے جس کی وجہ سے لگا، تو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو فائنڈ دیٹ. وہ کہیں درد اندر ہے، اس کے گوندا ہوا ہے ان لفظ جو ہیں. وہ دیکھیں، یہ اب گفتگو کر رہے ہیں نا، تو یہ ایف ایم ریڈیو پہ کوئی شخص جو ریسیور لگا ہے، وہ مینوان ہماری جو یہ گفتگو ہے نا وہ نہیں سن رہا. ٹھیک، بات یہ ہے کہ یہ الیکٹرانکلی ان ویوز کے تھرو جا رہی ہے اور اس تک پہنچتی. وہ جو ایک زمانہ تھا، سائنٹسٹ کہتے تھے کہ یہ ساری کائنات جو ہے، اس میں ایک چیز ہوتی ہے ایتھر، وچ از لیٹلی بین ڈسپرووڈ کہ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں. لیکن کوئی ایک ایتھر رہا ہے شاعری میں جو صرف کمیونیکیٹ کرتا ہے شاعر اور قاری کی طرح. اور پھر یہ مکمل اس طرح بات نہیں. وہ ایک ہمارا شاعر تھا، نوجوان مر گیا، جمال احسانی، اس نے غزل کے بارے میں ایک بڑا اچھا شعر کہا. تو غزل کے بارے میں بھی ٹھیک، شاعری کے بارے میں بھی ٹھیک کہ جمال کھیل نہیں ہے کوئی غزل کہنا. ٹھیک، جمال کھیل نہیں ہے کوئی غزل کہنا کہ ایک بات بتانی ہے ایک چھپانی ہے. اچھا، تو یہ جو ہے نا کھیل ہے کہ کچھ بتانا اور کچھ چھپانا. ٹھیک، یہ شاعری. اچھا، شاعری جو ہے وہ یعنی ضروری ہے، یہ ابھی اپنے درد کی بات کی، تو شعر کہنے کے لیے درد ہونا ضروری ہے. کہا بڑا حساس لوگ ہوتے ہیں جی شاعر جو ہوتے ہیں، اور وہ کسی نہ کوئی پیچھے اس محبت کی کہانی بھی ہوگی، کوئی درد بھی ہوگا. اس سے ہٹ کر شاعری ممکن نہیں ہے. اچھا جی، اب ویسے الٹے بانس بریلی کو آپ پوچھ رہے ہیں مجھ سے، بہرحال نہیں آپ خود جانتے ہیں اس کا جواب. لیکن دیکھیں، اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں آپ کی انگلی پہ کوئی زخم لگ جائے. ٹھیک، تو یہ ہمارے تجربے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ جو زخمی جگہ ہے نا،
وہ یوں لگتا ہے کہ جان کی چیزوں سے ٹکرا رہی. اچھا ٹھیک ہے نا جی, یہ ہمارے تجربے میں, یہ سب کے تجربے میں خام خواہ وہ گھٹنا آپ کا زخمی ہوا ہے, خام خواہ کرسی کے ساتھ لگ رہا ہے, ٹیبل کے ساتھ لگ رہا ہے. کیا ایسی یہ حقیقت ہے کہ زخم لگنے کے بعد وہ خامخواہ لگ رہا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں, ایسا نہیں. تو کیا ہے اس کا مطلب؟ یہ ہے کہ جسم کا وہ حصہ ویسے بھی چیزوں کے ساتھ ٹکراتا ہے اس وقت ہمیں احساس لیکن نہیں جب تک زخم نہیں لگتا تب تک احساس نہیں. تو یہی معاملہ دل کا ہے کہ دل پہ جب تک ایک اسکریچ نہیں لگتا تب تک ارد گرد کا احساس نہیں ہوتا. اور یہ شاعری احساس کی چیز ہے. تو احساس تبھی ہوگا جب دل پہ ایک اسکریچ لگے گا. اور میں تو ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ اسکریچ لگے, کیونکہ یہ اسکریچ لگے کہ سڈنلی یو اسٹارٹ لیونگ, ارد گرد زندہ ہو جائے گا. یو اسٹارٹ لیونگ اے ریچر لائف, کوالٹیٹیولی رچ ہو جائے گی آپ کے لیے. اقبال جب یہ کہتا ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھے سے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو ٹوٹے ہوئے دلوں کی یہ دنیا ہے بھائی, یہ جڑے ہوئے دلوں کے نہیں. ڈونٹ اسٹرائیو فار اے پرفیکٹ ہارٹ. جس دل پہ اسکریچ نہیں لگا, جس میں وہ امپرفیکشن نہیں آئی, آپ کو پتہ ہے بیوٹی از اے امپرفیکشن. پرفیکشن میں بیوٹی نہیں ہے بھائی. ٹھیک, یہ چاند کی خوبصورتی اس کے داغ کے ساتھ ہے, داغ کے باوجود نہیں ہے. ٹھیک, منوٹنس میں نہیں ہوتا, اس میں نہیں ہے. آپ اب تو کمپیوٹر کا دور ہے, آپ اپنی تصویر کمپیوٹر پہ لیں, ٹھیک, اور اپنے چہرے کو فلپ کر دیں, دونوں سائڈیں ایک جیسی کر لیں, آپ کی شکل چینج ہو جائے گی. آپ کے چہرے کا ایک حصہ اور طرح کا ہے, دوسرا اور طرح کا. یہ امپرفیکشن ہے. تو امپرفیکشن رہے, اور اس پہ یعنی مین شوڈ بی پراؤڈ آف بینگ امپرفیکٹ. یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. امپرفیکشن میں بیوٹی, مزہ سارا اس ہلکا سا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خاتون جس کی آنکھوں میں ہلکا سا وہ دزدیدہ نگاہی جو ہوتی ہے, ٹھیک, پنجابی میں جیسے ٹیرا پان کہتے ہیں نا, ٹھیک, ٹھیک, جی, سو ہلکی سی ہو تو خوبصورت لگتے. ہاں زیادہ ہو تو یہ ہے کہ یعنی کم سے منوٹنس جو ہے منوٹنی کو توڑنا. اگر ایک ہی طرح کی ساری چیزیں ہیں تو وہ شاید اتنی خوبصورت نہ لگ رہی ہوں, لیکن اگر وہ اوپر نیچے ہے. مجھے ویسٹ میں لنڈن رہا, دور شہروں میں رہا, وہاں علاقوں کی ایک قسم کے گھر وہ ہمیشہ مجھے بڑے عجیب سے لگتے ہیں. چاہے وہ سارے کمفرٹیبل ہیں, بہت خوبصورت ہے, بیسٹ پاسبل آرکیٹیکچر انہوں نے اسپیس یوٹیلائز کی, پر منوٹن. انسان بھی تو ہر انسان مختلف ہے بھائی, تو امپرفیکشن میں تھوڑا سا مزہ ہے. اچھا, ایک تو فارمولہ آپ نے یہ بتا دیا امپرفیکشن کا, اور تھوڑا سا بال شیشے میں آنے کا. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص چاہے کہ میں تھوڑا سا لکھنا شروع کروں, یا ہمارے نوجوان طالب علم طالبات جو ہے, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو بال لے آئے شیشے میں. نہیں, وہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ کہتے ہیں عشق کرنا چاہیے, تو یہ زبردستی تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک, تو میں نے کہا بالکل نہیں ہو سکتا زبردستی, لیکن اس کا ایک طریقہ یہ ہے, میک یور سیلف اویلیبل ان پلیسز ویئر اٹس پاسبل. ٹھیک, مطلب اپنے آپ کو وہاں تو پہنچاؤ جی, جہاں اس کا ریشو بڑھ جائے ممکنات کا. پھر ہو نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے. اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ وہ کہ جب وہ یعنی کہا کہ یہ مرشد اور اس پہ بات ہو رہی تھی کہ اگر کسی کو مرشد درکار ہو تو وہ کیا کرے, تو کہنے لگا کہ جب لڑکی جوان ہوتی ہے تو دلہا خود ہی پہنچ جاتا ہے. ہاں ہے نا, کہ خوشبو جو ہے وہ اس کو وہ لے آتی, تو اس لیے اپنے اندر وہ خوشبو پیدا کریں, وہ خود ہی ہے سمجھو کہ وہ. بالکل, یعنی ایٹ پلیسز مراد فزیکل بات نہیں ہے جی, کہ آپ اس کے آپ کے اندر یعنی مری روڈ جائیں اور چکلالے نہ جائیں, وہ بات نہیں ہے. جی, بٹ میک یور سیلف اویلیبل ان پلیسز ویئر اٹ از پاسبل فار یور ہارٹ ٹو بی بروکن. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے یہ برتن ٹوٹیں, تو پھر کیا کریں گے آپ؟ اسے اٹھا کے رش میں جائیں نا, تو چانس ہوگا. سو اس دل کو لے کے آپ پھریں ان جگہوں پہ
جہاں اس کے ٹوٹنے کا احتمال ہو. پھر بھی نہ ٹوٹے پھر اللہ ہی مالک ہے. پھر لیکن کچھ اچھے شاعروں کو پڑھنا شروع کر دیں پھر ہاں پھر پڑھنا. پھر یہ کہ کچھ چیزوں کو. اچھا اس کی بات دوسری آپ نے کہی کہ جی لکھنا چاہے تو کیا کریں. جی بدقسمتی یہ ہے کہ آپ 600 کتابیں پڑھ لیں فن تیراکی پہ تو وہ تیراکی نہیں سیکھ سکتے. اچھا دیر از اونلی ون وے آف ڈوئنگ دیز تھنگس. پڑھنا پڑھنے سے آتا ہے, لکھنا لکھنے سے آتا ہے, بولنا بولنے سے آتا ہے. ٹھیک. دیر از ایبسلیوٹلی نو ادر وے. سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پڑھنا آئے تو پڑھنا شروع کر دیں, بولنا تو بولنا شروع کر دیں. اس کے بغیر تو کیا شارٹ کٹ تھوڑا. ہاں ٹھیک ہے, ذرا سا کوئی ہم ایسا چلے کہ جیسے اردو شاعری کو اگر ہم لے لیں تو اب اس کے ریختہ سے لے کے شاہد مسعود صاحب تک جو اس وقت کے شاعر ہیں, مطلب کن انتخاب کرنا مشکل ہوتا ہے ایک آدمی کے لیے, ٹائم بھی کم ہوتا ہے, چاہتا ہے کہ یار بس ان لوگوں کو پڑھ لیا جائے. تو آپ کے خیال میں کن کن لوگوں کو کم سے کم پڑھ لینا چاہیے؟ کلاسکس کے بارے میں ایک بڑی کلاسیکل سینگ ہے جی کہ کلاسکس از سم تھنگ وچ ایوری بڈی وانٹس ٹو ہیو ریڈ بٹ نو بڈی وانٹس ٹو ریڈ. اوکے. یعنی کلاسکس وہ ہے کہ جس کی خواہش سب کی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ پڑھا ہوا ہو لیکن پڑھنا نہیں چاہتے. تو ایک تو یہ کہ اساتذہ کو تو پڑھیں, یہ تو بنیاد ہے. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں افسانہ لکھنا چاہتا ہوں لیکن منٹو کو نہیں پڑھا, ٹھیک, یا گورکی کو نہیں پڑھا, یا رشین. ایک دنیا کے کہ اگر ڈرامہ جاننا چاہتے ہیں تو ڈرامہ انگلش, ٹھیک, ناول سمجھنا چاہتے ہیں تو ناول رشین, اور شارٹ سٹوری سمجھنا چاہتے ہیں تو شارٹ سٹوری فرینچ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان میں نہیں لکھی, لیکن وہ یہ ہے کہ آپ کیا اگر شاعروں کو نہیں پڑھیں گے تو شاعری کہاں سے آئے گی کسی کی. اور یہ بڑی عجیب سی بات. لاہور میں وہ مشہور ریسٹورانٹ ہے تھا پاک ٹی ہاؤس, تو وہاں ہم نے جوانی گزار دی. تو بڑے بڑے ناصر کاظمی اور منیر نیازی اور یہ سارے لوگ وہاں بیٹھا کرتے. بخدا میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں بیٹھنے سے نا رات کو شعر آ جاتے تھے. اچھا ٹھیک ہے. جسٹ بیکاز یو ہیو اسپینڈ دا ایوننگ جی ٹاکنگ پوئٹری جی اینڈ سٹنگ ود پوئٹس, ٹھیک, رات کو آپ کو ایک آدھ غزل ضرور آ جائے. ٹھیک, یہ تو ہو گئے پلس پوائنٹ. لیکن اس کے نقصانات بھی. نقصانات یہ ہے کہ جب شاعر ایک جگہ بیٹھتے ہیں تو وہ کہیں کہیں ایک جیسی شاعری شروع کر دیتے. سو اگر احمد مشتاق کی شاعری اور ناصر کاظمی کی شاعری ملتی جلتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ روز شام کو بیٹھتے تھے اکٹھے. اسی طرح جو مضافات میں سے شاعر آئے گا وہ ایک عجیب و غریب بات کر دے گا. اس کا تجربہ وہ پاک ٹی ہاؤس کا نہیں. وہ ہمارے دوست ہیں غلام محمد قاصر, تم یوں ہی ناراض ہوئے ہو کیا بات, ورنہ میں خانے کا پتہ ہم نے ہر اس شخص سے پوچھا جس کے نین نشیلے تھے. کیا بات. اب یہ پاک ٹی ہاؤس میں سے یہ شعر نہیں نکل سکتا. ٹھیک, یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے آئے گا. ٹھیک ہے. یہاں اس کا شعر ہے کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام, مجھے کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام, مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. کیا کہنے, کیا واہ. اچھا اف یو نو دا پرسن, پھر اس شعر کا اور مزہ ہے. تو یہ جو مضافات سے شاعری ہوتی ہے اس میں عجیب و غریب. اب کیا آپ کو بتائیں, بس شاعری ہے اور پڑھیں, بہت پڑھیں. مثلاً میر سے شروع کریں, سودا سے, غالب ویسے ولی دکنی سے شروع کر دیں. ولی دکنی سے. لیکن کیا کوئی انتخاب اس کا, یا آج آپ بھی سنا دیں کوئی شعر جو ہے کم سے کم یہ شعر تو آپ کو آنے چاہیے. مطلب ولی کا شعر یا میر یا غالب. نہیں, ولی کا شعر اب کچھ یاد نہیں جی. بات یہ ہے کہ جن شاعروں کی بات ہم کر رہے ہیں جی, ان کو باقاعدہ پڑھے ہوئے بھی 40-45 سال ہو گئے. ٹھیک. لیکن اچھا شاعری کا بھی ایک عجیب و غریب ہے. میرے ساتھ یوں ہوتا ہے کہ روز صبح اٹھتا ہوں تو کوئی ایک آدھ شاعر یا ایک آدھ شعر چائے کے ساتھ لے لیتا ہوں. وہ ہاں,
اور وہ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے. اور میں نے بڑا انالیسس کرنے کی کوشش کی کہ یہ پرٹیکولر شعر آج کیوں یہ یاد آیا. ٹھیک, وجہ ضرور ہوگی کیونکہ اس کائنات میں کوئی چیز بغیر وجہ کا نہیں ہوتی. ٹھیک, مطلب آج کے ناشتے پہ کیا تھا؟ آج کے ناشتے بلینک تھا, اس لیے کہ مجھے یعنی یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ شاعری کا دن ہے. یار روز شاعری کا دن ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ آوارکی کا دن ہے. وہ کسی کا ایک شعر ہے, وہ میں اس پہ بڑی میں نے تنقید کی. شعر اچھا ہے کہ ستم تو یہ ہے کہ آوارگی بھی ڈھب سے نہ کی. ستم تو یہ ہے کہ آوارگی بھی ڈھب سے نہ کی کہ در بدر بھی گئے اور اپنے گھر بھی گئے. تو میں نے اسے کہا بھائی آوارگی ڈھب سے ہو ہی نہیں سکتی. گھر جانا چاہیے یا نہیں, یا راستے میں کہیں گھر آ جائے تو ڈھب سے نہیں ہو سکتی. اسی لیے ابھی پروگرام سے پہلے جب بات ہو رہی تھی آزاد نظم کی, تو وہ بھی مجھے عجیب سی لگتی ہے کہ یا وہ آزاد ہوگی یا نظم ہوگی. نظم تو ایک پابندی کا نام ہے, نظم و ضبط کا نام ہے. جی ٹھیک ہے جی. اور وہ ہماری جوانی میں اسلامک سوشلزم بھی ایسے ہی تھا, سمجھ نہیں آتا تھا. تو بہت سی چیزیں ہیں جو نہیں سمجھ میں آتی. تو شاعری جی نہ سمجھنے والے بات ہے یہ بھی. کوئی شاعری جو ہے, دیکھیے شاعری کو جی مثلاً ایک ڈرامہ میں جو کہ پڑھاتا ہوں, ایک ہوتا ہے ٹیکسٹ, ایک ہوتا ہے سب ٹیکسٹ. ٹھیک, ٹیکسٹ تو وہ ہے جو بولا جا رہا ہے لفظ. ٹھیک, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے اچھے لفظ ہوتے ہیں لیکن شاعری نہیں ہوتی, وہ سب ٹیکسٹ نہیں ہوتا. سب ٹیکسٹ بین السطور ہے, بٹوین دا لائنس ہے, کہ آپ لفظ کچھ اور کہہ رہے ہیں لیکن حقیقت میں آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال اقبال کا شعر جی کہ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں. ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں, فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق. ٹیکسٹ کیا کہہ رہا ہے؟ ٹیکسٹ کہہ رہا ہے کہ شراب خانے میں اس لیے زیادہ لوگ جاتے ہیں کہ وہاں جو پیر مغاں ہے, جو مالک ہے, وہ بڑا بااخلاق ہے. لیکن شعر کا یہ مطلب ہی نہیں. شعر کا یہ مطلب ہے بالکل الٹ ہے کہ مسجد میں اس لیے لوگ نہیں جاتے کہ جو ملا ہے وہ بد اخلاق. صحیح بات. حالانکہ شعر میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے, لیکن سب ٹیکسٹ کیا ہے؟ سب ٹیکسٹ وہ ہے. تو شاعری یہ ہے کہ آپ میجک ہے نا. وہ فلم کے بارے میں ہچکاک نے کہا تھا کہ موویز آر میجک اینڈ سو از پوئٹری. پوئٹری از میجک. وہ خاص اثر ہوتا ہے, خاص بات ہوتی ہے. اچھا, آپ بہت سارے شاعروں سے ملے ہیں پاک ٹی ہاؤس میں بھی اور ایز اے پروڈیوسر پاکستان ٹیلی ویژن میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان میں کوئی قدر مشترک بھی ہوتی ہے شاعری کے علاوہ, آوارگی کے علاوہ؟ نہیں سب بالکل. دیکھیں وہ میں چونکہ ٹیلی ویژن پروڈکشن بھی پڑھاتا ہوں, فلم بھی پڑھاتا ہوں, تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک بات کہتا ہوں کہ فلم اینڈ ٹیلی ویژن کین ناٹ بی ٹاٹ, اٹ کین اونلی بی لرنڈ. یہ سکھائی نہیں جا سکتی, یہ صرف سیکھی جا سکتی. اب اس کی وہ تشریح بھی مانگتے ہیں جی کہ آپ دنیا کے ڈائریکٹرز دیکھ لیں, کوئی چیز کامن نہیں ہوگی. کوئی کہاں سے اٹھ کے آگے ڈائریکٹر بن گئے, کسی نے اسکول سے پڑھ کے ڈائریکٹر بنا ہے, کوئی ان پڑھ تھا. یعنی محبوب جیسا ڈائریکٹر, جیسے ڈائریکٹر اعظم کہتے ہیں ہندوستان میں, جی وہ ان پڑھ تھا. ٹھیک ہے جی. سو anybody can become a director. اسی طرح anybody can become a poet. آپ دیکھیں منی نیازی کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, فیض کا بیک گراؤنڈ. یعنی ایک طرف آپ کو فیض جیسا شخص چاہیے کہ جس نے ایم اے عربی بھی کیا ہے, ایم اے فارسی بھی کیا ہے, ایم اے انگلش بھی کیا ہے, دنیا پڑھا لکھا بھی جانتا ہے. اس کے مقابلے میں شکیب جلالی کو تو بی اے کیا ہو, اور کئی شکیب کے ایسے شعر ہیں کہ بس آپ کو پتہ ہے. پھر تو شاعری یعنی یہ کوئی میراث نہیں ہے, نہ کسی مذہب کی ہے, ورنہ سارے اچھے شاعر, سارے اچھے گانے والے, سارے اچھے اسکالر, سارے اچھے پینٹر, سارے اچھے انسان مسلمان ہی ہوتے. ایسا نہیں. اچھا, وقت چونکہ ہمارے پاس محدود ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم چاہیں گے کہ کچھ شعر جو ہیں ہم ساتھ تھوڑا شیئر کریں, کہ آپ اکثر شعر سناتے رہتے ہیں, تو آج میرے علاوہ بھی کچھ لوگ سننا چاہتے ہیں کچھ پسندیدہ شعر, جیسے کتابیں ہوتی ہیں نا, یہ وہ کتابی ہیں یا یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے دنیا بدل ڈالی.
یہ وہ شعر ہیں جنہوں نے اردو ادب میں تھوڑا نشتر صرف میر کے نہیں ہیں اور شاعروں کے بھی ہیں. شکیب کا بھی ذکر کیا آپ نے. کوئی اب دیکھیں اس کا یعنی پھر میں نے آپ کو بتایا نا جی کہ مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ تمہارا فیوریٹ پوئٹ کون ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ آج فلانا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. آج چونکہ شاعری کا دن ہے. نہیں مطلب آج صبح سے مجھ پہ اقبال طاری ہے تو آج مجھے اقبال اچھا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو کسی دن کون ہوگا سو اسی طرح گانے والے گائے کرنے پسند ہوتے. ٹھیک. گانا پسند ہوتا ہے. ٹھیک. تو وہ ایک گانا کسی کا پسند ہو سکتا ہے کسی کا ہو سکتا ہے. آج شعر سنانے کے موڈ میں نہیں ہے. نہیں بس اس طرح کرتے ہیں نا. بس میر کا ایک شعر ہے جی کہ بڑھاپے میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. ہاں ایک تو لیکن اگر طے کر لیا جائے کہ بڑھاپا آ گیا. دونوں مسائل نا. ایک تو میر فوت ہو گئے دوسرا میں آج بلینک دن بھی ہے شاعری کا بلینک. ہاں اتنی شاعری نا یعنی طوفان بدتمیزی کی حد تک شاعری کا. تو میر کا ایک شعر ہے مجھے ہمیشہ بڑا فیسینیٹ کرتا ہے کہ خدا کو کام تو سونپے ہیں میں نے سب لیکن. کیا بات ہے. خدا کو کام تو سونپے ہیں میں نے سب لیکن رہے ہے خوف بہت اس کی بے نیازی کا. تو اللہ تعالیٰ کو سارے کام تو سونپ دیے لیکن وہ بے نیاز. ویسے بھی ہم اکثر اپنے کام ادھر ہی خود کرنے کی بجائے. اچھا یہ بڑی عجیب سی بات ہے. ایک تو ہم قرآن پڑھتے نہیں اور سمجھنا پھر اور ذرا مشکل. یعنی قرآن میں ایک بات کیٹیگوریکلی کہی گئی ہے ہر انسان کے لیے کہ ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ تگ و دو کرتا. جی کوشش کر. سو خدا کیا کہہ رہا ہے کہ جو تم کرو گے وہ تمہیں ملے گا. ٹھیک. ہم کہتے ہیں نہیں جناب جو آپ کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی تم کرو گے جو. ہم کہتے ہیں نہیں جناب جو آپ کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی بات بھی نہیں مان رہے. سو ہی از ٹیلنگ اس کہ جی تمہیں وہ ملے گا جس کی تم کوشش کرو گے. ہم کہتے ہیں نہیں جناب ہم نے تو کچھ نہیں کرنا آپ ہی دیں گے. اور یہ کلیکٹیولی بھی قرآن کہتا ہے کہ قوموں کی حالت تبھی بدلے گی قوم تو ہم نے تو خیر کچھ نہیں کرنا. شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے. اس غزل کی بات یاد ہے مجھے اچھا. خاموشی بول اٹھے ہر نظر پیغام ہو جائے یہ سناٹا اگر حد سے بڑھے کوہرام ہو جائے. اس میں ایک شعر ہے جس سے میں شاعرانہ شعر کہتا ہوں. کچھ شعر شاعرانہ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک. استادی نہیں. اچھا. اس میں مطلب پوئٹک محاسن بہت ہوتے ہیں. اوکے. کہ ستارے مشعلیں لے کر مجھے بھی ڈھونڈنے نکلے. ستارے مشعلیں لے کر مجھے بھی ڈھونڈنے نکلیں میں رستہ بھول جاؤں جنگلوں میں شام ہو جائے. واہ. اچھا آپ کو عام طور پر لگتا ہے مجھے یہ کہ وہ شعر پسند ہوتے ہیں جس میں کچھ ڈرامہ جو ہے وہ ویژول موجود ہو اس طرح کا. سر ویژول عجیب سے ویژول ہی تو میں اگر وقت ہوا تو آپ کو یعنی مجھے جواب شکوہ جو ہے نا جی اس کا سٹارٹ اس لیے عجیب و غریب لگتا ہے. اٹ از سو ویژول. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے. عشق تھا فتنہ گرو سرکشو چالاک میرا آسمان چیر گیا نالائے بے باک میرا. کیا بات. اب یو کین ویژولی سی کہ ایک ہوک اٹھی ہے اقبال کے دل سے اور وہ آسمان چیر گئی. اوپر کی کیا ہو رہا ہے پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی. کیا بات ہے. کیا بات ہے جی. پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی بولے سیارے سرے عرش بری ہیں کوئی. چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی. کیا کہنا. کچھ جو سمجھا میرے نالے کو تو رضوان سمجھا مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. اس کے بعد لمبا ہے کہ فرشتے بات کرتے ہیں کہ یہی وہ انسان ہے تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے. یہ وہی آدم ہے کہ جناب اب اللہ تعالیٰ سے بھی باتیں شروع کر دیں اور کہ ان کو بولنے پہ اپنی بڑا ناز ہے بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. اب یہ وہ چہمے گوئی ہو رہی ہیں. پہلے
کائنات کر رہی ہے کیونکہ نالا پہنچا ہے اوپر، پھر فرشتے، پھر اچانک آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا. کیا اور یوں لگتا ہے کہ جو یہ مصرع ہے نا، آئی آواز، ساری چیمیں گوئیں بند ہو چپ چپ. سو ڈرامیٹک، سو ڈرامہ ہے نا. جی. تو شاعری میں وہ اپنا ظہور نظر ایک شاعر تھا. شجر کہیں پر کوئی دکھائی پڑے تو پل بھر ٹھہر بھی جائے، مسافر دل کو منزل جاں ملے تو خوئے سفر بھی جائے. کیا کہا تھا کس نے کہ ہاتھ تھامو ہوا کا ہے برگ خشک و خستہ. یہ کل جب جھکڑ چل رہا تھا نا، جی. پتے اڑ رہے تھے، تو آپ کو کہا تھا کس نے کہ ہاتھ تھامو ہوا کا ہے برگ خشک و خستہ. کیا ہوا کی مرضی ہے اب تو پیارے، جہاں بھی جائے جدھر بھی جائے. چلا تو ہوں آس لے کے ایفائے عہد کی اس کے در پہ، لیکن وہی نہ ہو اس گدا گری میں قلندری کا ہنر جائے. دو شعر جو ویژول. جی. کہ غروب کے وقت سے چھتوں پر کھڑے کھڑے لوگ تھک گئے. کیا واہ. آپ منظر بنا سکتے. جی واہ. غروب کے وقت سے چھتوں پر کھڑے کھڑے لوگ تھک گئے ہیں، گزرنے والا ہے کوئی سیلاب شہر سے تو گزر بھی جائے. اور جہاں میرا کھیت تھا وہاں ریت ڈالتا جا رہا ہے پانی. جہاں میرا کھیت تھا وہاں ریت ڈالتا جا رہا ہے پانی. میرے لیے فرق کیا پڑے گا جو اب یہ دریا اتر بھی جائے. تو ویژول شعر. کیا بات. ایک چیل ایک ممٹی پہ بیٹھی ہے دھوپ میں، گلیاں اجڑ گئی ہیں مگر پاسباں تو ہے. منیر نیازی. رستے میں ایک بھولی ہوئی شکل دیکھ کر آواز دی تو لب پہ کوئی نام بھی نہ تھا. کیا کہنے. کیا یعنی ہاتھ ہٹائے اور اشارہ کیا اور کچھ کہنے لگے، سمجھ نہیں آیا کیا نام تھا. جانتا ہوں ایک ایسے شخص، یہ ویژول ہے، مجھے وہ شخص نظر آتا ہے جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں کہ جانتا ہوں ایک ایسے شخص کو میں بھی منیر، غم سے پتھر ہو گیا لیکن کبھی رویا نہیں. کیا سو آئی کین سی دوز پیپل. تو شاعری از امیجری. اور یہ امیج کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ ساری دنیا میں فٹ بال سب سے زیادہ کامن گیم کیوں؟ شاید سستی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لو کاسٹ ہے. نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی بچہ سب سے پہلے اپنی ماں کے پیٹ میں جو حرکت کرتا ہے وہ کک کرتا ہے. سو ککنگ از ایز نیچرل ٹو ہیومنس. اس لیے فٹ بال ساری دنیا میں. یہ ویژول دیکھ، خواب کیا ہے یہ ہم ویژولز دیکھتے. سیئنگ از بلیونگ. کبھی آپ نے سنا ہے ہیئرنگ از بلیونگ، ریڈنگ از بلیونگ. No, seeing is believing. So what is poetry? You see what you see. ہانگی شقیق ایک فرینچ رائٹر تھا، تو وہ قید ہو گیا. اس کی بڑی مشہور کتاب ہے پاپیلون، جو بعد میں فلم بھی بنی. تو سالیٹری کنفائنمنٹ کا، یعنی اس کے اردو میں کیا کہتے ہیں سالیٹری کنفائنمنٹ، اپنا قید تنہائی. ٹھیک ہے. قید تنہائی میں آپ کو پتا ہے کہ نہ لائٹ آتی نہ آواز آتی. شہزاد احمد کا شعر ہے، قیدیوں کو یہ مناسب ہے کہ گھٹ کر مر جائیں، روشنی جب نہیں آتی تو ہوا کیوں آئے. کیا کہیں. تو قید تنہائی میں نہ آواز آ رہی ہے آپ کو کوئی، نہ روشنی آ رہی. تو ہانگی شقیق کہتا ہے کہ وین یو آر ان سالیٹری کنفائنمنٹ یو کین سی واٹ یو تھنک. بہت اچھا. جو آپ سوچیں گے آپ دیکھیں گے. تو دس از پوئٹری. یو سی واٹ یو تھنک. ہم بیان کرتے دیکھتے ہیں آپ. اور اقبال سے جب کسی ایک اورینٹلسٹ نے پوچھا کہ کیا آپ بھی یقین کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا لکھا ہوا نہیں اور یہ وہی ہوا ہے، ڈو یو بلیو دیٹ؟ اس نے کہا یار میں کیوں نہ بلیو کروں، مجھے پورا شعر اتر آتا ہے میرے جیسے فضول آدمی پہ. تو یہ نبی پہ پورا قرآن اترنا عجیب سی بات ہے. تو شعر اتر آتے ہیں بھائی.
یہ ڈیوائن کام ہے جی شاعری. سو اس سے پہلے کہ کوئی یہ سوال کرے کہ جی پھر قرآن میں شاعری کے خلاف اتنا کچھ کیوں، تو شاعری کے خلاف نہیں، شاعروں کے خلاف. تو شاعری کو کنڈیم نہیں کیا گیا، اور شاعروں کی بھی ایک بات کو کہا گیا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. لیکن ایسے شاعر جو قول و فعل کے تضاد نہ رکھتے ہوں تو ان کو کسی نے مجھ سے برداشت پوچھا، کسی نے مجھ سے پوچھا، یہ کنٹروورشل بھی ہو سکتی ہے، ویسے کنٹروورشل بات کرنی چاہیے، کیونکہ کسی نے کہا تھا کہ میں نے اس شخص سے کبھی کچھ نہیں سیکھا جس نے میری ہاں میں ہاں ملائی. تو آپ سیکھتے اسی سے ہیں جو آپ سے اختلاف کرے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ٹھیک ہے. تو پتہ نہیں اب کیا کہنے لگا تھا. تو زندگی کا نچوڑ اتنا پتہ چلا ہے کہ کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہے، اس کا استعمال اس کو اچھا یا برا کر دیتا. سو شاعری ہو، موسیقی ہو، پینٹنگ ہو، زہد ہو، تقوی ہو، حکمرانی ہو، کچھ بھی چیز ہو، اٹ از دا یوزیج. آپ کس کام کے لیے استعمال، زہر دوا کے طور پہ استعمال کریں تو دوا بن جاتا ہے. جھوٹ کسی کو پھنسانے کے لیے، مروانے کے لیے سچ بولیں تو وہ جھوٹ بن جاتا ہے. جھوٹ کسی کی جان بچانے کے لیے بولنا تو ٹھیک ہو جاتا ہے. تو استعمال ہے کہ کس کام کے لیے. تو شاعری جو سمجھتے ہیں کہ شاعری نہیں ہونی چاہیے، تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ دنیا جو ہے یہ 2 + 2 4 نہیں ہے. بس یہ شاعری بتاتی ہے کہ 2 + 2 5 کیسے ہیں. 5 بھی ہو سکتے ہیں. ہو سکتے ہیں. وہ اقبال کے آخری ایک شعر فارسی کا سنا دوں کہ نہاں اندر 2 حرف سر کار است، کہ ہر چیز کا جو اصل ہے وہ ان 2 لفظوں میں بیان کر. نہاں اندر 2 حرف سر کار است، مقام عشق منبر نیست دار است. یہ عشق جو ہے یہ ممبر پہ نہیں ملے گا آپ کو، یہ تو سولی پہ ملتا ہے. اور یہ شاعری سولی پہ ٹنگے رہنے کا نام ہے، اور یہ اس کے لیے کوئی دن منانے کی ضرورت نہیں. بس اتنا. جزاک اللہ، بہت شکریہ. شاہد مسعود صاحب ہمارے ساتھ تھے اور ہم گفتگو سن رہے تھے. شاعری کیا ہوتی ہے، کیا ہونی چاہیے، اور شاعری محسوس کرنے کا نام ہے، اس کو لکھنے کا، بیان کرنے کا شاید نام ہے. آج ہم نے شاعری کو دیکھا. بہت شکریہ شاہد مسعود صاحب.